جو حرام عورتیں ہیں ان کا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے اور کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ سب سے پہلے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، کہ جو تمہاری مائیں ہیں یہ تم پر حرام ہے، والدہ جو ہے اس کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور اسی طرح اس میں دادیاں اور نانیاں سب داخل ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا بناتکم، اپنی صلبی بیٹیاں، اپنی صلبی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح جو اپنی لڑکی ہے اس کی جو لڑکی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اخواتکم، اپنے حقیقی یہ اخ بہن سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وعماتکم، اپنے والد کی حقیقی بہن یعنی پھوپھیوں سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وخالاتکم، اپنی والدہ کی بہن سے یعنی خالہ جس کو موسی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ وبنات الاخ، اور بھائی کی لڑکیوں سے یعنی بھتیجیوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وبنات الاخت، اور بہن کی لڑکیاں یعنی بھانجیوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور جن عورتوں کا دودھ پیا ہے وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، اگرچہ وہ حقیقی مائی نہ ہو، یعنی جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے علاوہ کسی اور عورت کا اگر آپ نے مدت رضاعت کے اندر اگر کسی کا دودھ پیا ہے تو وہ ماں بھی تمہارے لیے حرام ہو جائے گی، اس کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوگا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور رضاعت کے رشتے سے جو بہن بنی ہے، جیسے آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا، آپ کے ساتھ ایک اور لڑکی دودھ پی رہی تھی، وہ آپ کی رضاعی بہن ہو گئی ہے، اب اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بیویوں کی جو مائیں ہیں، ساس جس کو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اور جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد ملاقات بھی کی ہو اور اس عورت کی پہلے کسی دوسرے شوہر کی کوئی لڑکی بھی ہو تو فرمایا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جس کو بہو کہا جاتا ہے، بہو کے ساتھ بھی نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اور دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یعنی بیک وقت دو بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔